کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا اور وہ خواب آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے؟ ایسا خواب جو دل میں بس جائے، جس کے بعد زندگی پہلے جیسی نہ رہے۔ کچھ خواب عام ہوتے ہیں، یہ خواب اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں اور کیا ہم واقعی اللہ کی رضا میں چل رہے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم 7 ایسے خوابوں کے بارے میں بات کریں گے جو اگر کسی مرد یا عورت کو نظر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ان خوابوں کے بارے میں جان کر شاید آپ کی زندگی بدل جائے۔ پہلا خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ یہ خواب سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے تو یہ اس کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ ہر گناہ چھوڑ چکے تھے اور ہر لمحہ درود شریف پڑھنے لگے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے قابل ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہو سکے؟ دوسرا خواب، سفید یا چمکدار لباس۔ اگر آپ خواب میں خود کو چمکدار سفید یا نورانی لباس میں دیکھیں تو یہ پاکیزگی اور روحانی ترقی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو گناہوں سے صاف کر رہا ہے، آپ کی نیت اور اعمال پاکیزہ ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈال رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور خواب میں نے دیکھا کہ میرا لباس سفید اور نورانی ہو گیا، بس یہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ کیا میرا دل بھی ایسا پاکیزہ ہے کہ اللہ مجھے یہ خواب دکھائے؟ اگر نہیں تو آج سے کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ تیسرا خواب، زمزم یا نہایت شفاف پانی پینا۔ یہ خواب روحانی پاکیزگی اور گناہوں کی معافی کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواب میں زمزم پیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کی دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہیں، وہ شخص روحانی طور پر طاقتور ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، جو خواب میں زمزم پیتا ہے اس کا دل اور علم نورانی ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اللہ سے دعا کی ہے کہ ہمیں زمزم پینے کی توفیق ملے، چاہے خواب میں ہی صحیح؟ چوتھا خواب، قرآن پاک کی تلاوت یا سننا۔ یہ خواب ہدایت اور ایمان کی طاقت کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اللہ آپ کو دین کی طرف کھینچ رہا ہے، آپ کو گناہوں سے بچنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے، آپ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ، بے شک کہ قرآن ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں، کیا میں قرآن سے جڑا ہوا ہوں یا بس دنیا میں مصروف ہوں؟ پانچواں خواب، جنت یا اس کے مناظر دیکھنا۔ یہ خواب اللہ کی رضا اور نیک اعمال کی علامت ہے۔ اگر آپ خواب میں جنت کے درخت، نہریں یا محلات دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، آپ کو جنت میں مقام دیا جا رہا ہے۔ ایک ولی اللہ نے خواب میں جنت دیکھی اور اگلی صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چہرے پر عجیب نور اور خوشبو تھی۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جنت ہمارے خوابوں میں آئے؟ چھٹا خواب، کسی نیک ہستی کا دیدار۔ اگر آپ خواب میں کسی ولی اللہ، بزرگ یا عالم کو دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ کو نیکیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ اگر اللہ آپ کو یہ خواب دکھائے تو شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں نیکی بڑھائیں۔ ساتواں خواب، خانہ کعبہ یا مسجد نبوی دیکھنا۔ یہ خواب سب سے بڑی خوشخبریوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ خواب میں خانہ کعبہ دیکھیں
تو یہ روحانی ترقی اور اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ اگر مسجد نبوی دیکھیں تو سمجھیں کہ اللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دینا چاہتا ہے۔ ایک شخص نے خواب میں خانہ کعبہ دیکھا اور وہ اتنا رویا کہ اس کی زندگی مکمل بدل گئی۔ کیا ہمارا دل اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بے قرار ہے؟ یہ خواب کسی بھی عام انسان کو آ سکتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک بڑا راز چھپا ہوتا ہے۔ یہ خواب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہمیں اپنی رحمتوں میں سمیٹنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک سوال، کیا ہم واقعی اللہ کے قریب ہیں؟ کیا ہم ان خوابوں کی برکت سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں؟ اگر آپ نے بھی ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روحانی اور ایمانی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔